غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑنے پر بانی پی ٹی آئی سابق صدر عارف الفی اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد آرٹیکل 6 لگانے کا ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا جائے گا۔ مخصوص ذہنیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ہماری اعلیٰ قیادت اور خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ حکومت ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اتحادی جماعت پیپلز پارٹی نے خاموشی توڑ دی۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین شازیہ مری کہتی ہیں حکومت نے پیپلز پارٹی کو اس فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا۔ حکومتی فیصلے سے متعلق پارٹی کے اندر مشاورت کریں گے۔ اگر پی ٹی آئی خود کو سیاسی جماعت کہتی ہے تو اسے اپنا رویہ بھی سیاسی بنانا ہوگا۔ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے۔ اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے اعلان پر امریکہ کا اظہار تشویش۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت پر پابندی کے حکومتی بیانات دیکھے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیاسی پیچیدہ عمل کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس اندرونی عمل اور فیصلوں پر امریکہ نظر رکھے گا۔ یہ اقدام انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے، آئینی اور جمہوری اصولوں کی پرامن پاسداری کی مخالفت ہے۔ امریکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا نون لیگ میں اندرونی اختلافات کا دعویٰ۔ کہتے ہیں آرٹیکل 6 اور پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ نون لیگ کے اندرونی خلفشار کا نتیجہ ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کیمپ شہباز شریف کا دھڑن تختہ چاہتے ہیں۔ ملک میں مکمل اندھیر نگری چوپٹ راج قائم ہے۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں پر جعلی حکومت کو سبکی ہوئی، اب پھر سے منہ کی کھانی پڑے گی۔ پی ٹی آئی پر پابندی، حامد میر نے مسلم لیگ نون کو بڑی وارننگ دے دی۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر نے لکھا کہ میں نے گزشتہ ہفتے 9 جولائی کو واضح طور پر یہ انکشاف کر دیا تھا کہ حکومت تحریک انصاف پر پابندی کی تیاری میں ہے، لیکن یہ ایک ایسا گڑھا ہوگا جس میں تحریک انصاف کو دھکیلنے کے بعد خود مسلم لیگ نون بھی اس میں گر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ حکومت کو بہت مہنگا پڑے گا۔ سینئر صحافیوں کا شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ صحافی صدیق جان نے اس پر اپنا موقف دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتی، اور فرض کریں اگر ایسا ہو بھی گیا تو سنی اتحاد کونسل اور MWM موجود ہیں۔ عمران خان سے ان کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ کسی جماعت پر پابندی لگا دینے سے اس جماعت کی قیادت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے ماضی کی سنگین غلطیوں سے سبق نہ سیکھنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ حامد میر کے بیان نے ہلچل مچا دی۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ ماضی میں جن جماعتوں پر پابندی لگائی گئی وہ جماعتیں مختلف ناموں سے آج بھی موجود ہیں۔ ایک جماعت عوامی لیگ بنگلہ دیش کی حکمران ہے، لیکن ہم نے ماضی کی سنگین غلطیوں سے سبق نہ سیکھنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ کسی پر پابندی یا آرٹیکل 6 لگانے سے پہلے قوم کو اعتماد میں لیا جائے۔ میاں جاوید لطیف نے اہم اداروں سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ کسی پر پابندی لگانے یا آرٹیکل 6 لگانے سے پہلے کابینہ سے زیادہ قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ ادارے قوم کو بتائیں کہ ملک پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کے ان کے پاس کیا کیا ثبوت ہیں۔ فارن فنڈنگ کے ثبوت سامنے لائے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ سائفر کے ثبوت قوم کے سامنے رکھے جائیں۔ میاں جاوید لطیف نے کہا کہ پابندی لگانے اور آرٹیکل 6 لگانے سے پہلے قوم کے سامنے یہ ثبوت بھی رکھے جائیں۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے ہوم ورک کر لیا، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے لیے ہوم ورک کر لیا ہے، ثبوت بھی اکٹھے کر لیے ہیں۔ عطا تارڑ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے ثبوت رکھیں گے کہ کیسے پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ کی گئی۔ حکومتی اتحادی پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ آئین کے مطابق حکومت کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ رانا ثناء اللہ کا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے حوالے سے بڑا دعویٰ۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اور کتنا وزن اٹھانا ہے ایسے اقدامات کا جو براہ راست آپ کی پارٹی کے متصادم ہیں۔ اب آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنا ہے۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن آپ کیوں پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ نے جواب دیا کہ یہ وزن اٹھانے والی بات نہیں ہے، یہ ایک ریلیونٹ ٹائم پر اپنی ذمہ داری ادا کرنے والی بات ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کے بعد یہ جو شور اٹھایا گیا ہے، اگر آرٹیکل 17 پڑھ لیا جاتا تو اتنی پریشانی کی کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔
मक़ाम हुसैन दिलों पर तारी। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की याद में मुल्क भर में 9वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। जगह जगह सबीलें, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में जुलूस, मजालिस और अज़ादारी का सिलसिला जारी। जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 70,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। पंजाब के मुतादिद अजला में आज और कल जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। हुकूमत ने अवाम पर बिजली के बाद पेट्रोल बम भी गिरा दिया। पेट्रोल 9 रुपए 99 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 18 पैसे का इजाफा, नई कीमत 283 रुपए 63 पैसे हो गई। वज़ारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक कर दिया गया।